وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پاکستان میں چلنے والی ایک تنظیم مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں شمولیت شرعی طور پر کیسی ہے۔ تو یاد رکھیے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ جماعت اشاعت توحید و سنہ سے ایک بعض شرعی وجوہات کی بنا پر علامہ احمد سید خان صاحب رحمہ اللہ ان کو اخراج کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بخاری شریف کے خلاف کتاب لکھ دی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا جماعت اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے بھی، اور ان کو اس بات سے پر مجبور کیا گیا کہ آپ یوں نہ کریں، اور تاکہ جو ہے ہم اہل سنت سے اخراج کا باعث نہ بن جائے۔ تو بہرحال اللہ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کتاب کے بارے میں، بلکہ فرمایا کہ جماعت اشاعت توحید و سنہ کے جتنے بھی بزرگ ہیں، اگر وہ مجھے متفقہ طور پر جن مسائل سے بھی رجوع کا فرمائے تو میں کرتا ہوں، اور سفید کاغذ پر دستخط کر دیتا ہوں، اوپر وہ اپنے فتاوے تحریر کریں، نیچے میں دستخط کر دوں گا اور اس پر اعلان کر دوں گا، یعنی تو لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اور یہ چونکہ تقریر بھی نہیں ہے اس بات پر اور ان کی تحریر بھی نہیں ہے، صرف چند علماء شاہد و عادل ہیں جس پر اگر کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے لیے کم از کم اتنا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یغفر اللہ لہو وہو ارحم الراحمین۔ کم از کم ہم اس بات کے کہنے پر اپنے حق میں یہ جملے کہہ سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں سے خارج بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر رجوع بھی کر دیا تھا۔ کسی کی رجوع کے لیے اتنا ہمارے سامنے کافی ہے۔ اب رہی اس بات کی کہ بعد کے لوگوں نے ان کی کتاب پر یا ان کے چند ایک مسائل پر جن پر وہ بھی فتوے نہیں لگاتے تھے، اور بعد کے لوگوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، اس پر ان کا اہل سنت ہونا بھی کافی مشکوک ہوتا رہا، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو پر بحث چلتے ہوئے ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ کسی بھی نبی پر جادو ممکن نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جملہ ہے، بعض وہ علماء جو جماعت اشاعت توحید و سنہ میں رہتے ہیں اور وہ اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر، وہ ان کے نزدیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جادو نہیں ہوا، اور بہت سارے محققین سے وہ ادباً اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی کم از کم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء پر جادو کا وقوع یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ لاٹھیاں سانپ بنتے ہوئے نظر آئی تھیں۔ جتنی بھی تعویلیں کریں، جار مجرور کا جو بھی مطالعے کریں، ہر تعویل اس بات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ واقعی انہوں نے لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور یہ تو قرآن کا نظریہ ہے، اس کا انکار کیا جائے اور کہا جائے کہ کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہوا، یہ تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت سے انحراف لازم آتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات جہاں پہنچے گی کہ نہ صرف یہ کہ اہل سنت سے اخراج ہو جائے گا، بلکہ وہ تو ایمان بالقرآن، بھائی نعوذ باللہ ان کا مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم براہ راست جو ہے لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کو وہ تھے کہ جو کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ براہ راست ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے حد بدعت تک کے فتوے لگانے کی وجہ سے حد بدعت میں داخل ہونے لگ گئے تھے، جس پر علامہ صاحب رحمہ اللہ بھی فتوے نہیں لگاتے تھے، لیکن آپ لوگ ایسے فتوے لگا کر جو ہے حد بدعت میں داخل ہو رہے ہو۔ لیکن یہاں معاملہ اور بگڑ گیا ہے کہ ایمان بالقرآن بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، لہٰذا ہم کسی طور پر بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کی طرف شمولیت کریں، کیونکہ ایمان بالقرآن انتہائی خطرے میں ہے، بلکہ ان کی بھی منت سماجت کر رہے ہیں کہ بے شک آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک روایت کے اوپر اختلاف ہمارے ساتھ رکھیں، جو بھی دلیل دیں، لیکن یہ نظریہ کم از کم کفریہ ہے کہ کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہوا، یہ تو کتاب اللہ کی آیتیں جو ہے اڑ جائیں گی نعوذ باللہ۔ اور یہ کہنا کہ جادو کی بالکل کوئی حقیقت نہیں، جس طرح کہ ہم آپ کی ہماری پہلی آڈیو آپ سن چکے ہیں، یہ کہنا بھی بعض آیتوں کو نعوذ باللہ اڑا دیتا ہے، اور علماء اہل سنت اس بات پر شاہد و عادل ہے، اور موجودہ اشاعت توحید و سنہ میں جو اس بات کے قائل بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جادو نہیں ہوا، لیکن وہ بھی قائل ہے کہ جادو کی باقاعدہ حقیقت قرآن مانتا ہے۔ تو اب زیادہ تر جو ہے جو ایک انتہائی سخت اور مشکل اور خطرناک مرحلہ ہے، یہ ہے مرکزی والے ساتھیوں کے لیے کہ وہ کتاب اللہ کو براہ راست ان کی آیات کے انکار پر نعوذ باللہ آ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ہم بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری ضد میں آ کر ہمارے ساتھ بحث میں الجھتے ہوئے کہیں یہ خود بخود قرآن سے نہ چلے جائیں۔ لہذا ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے مسائل پر خواہ کسی کی ضد میں آ کر کتاب اللہ کو نہ اڑا ڈالیں، اور آپ کو بھی یہ ہم
التجا کریں گے، آپ سے التماس کریں گے کہ آپ اہل حق کے ساتھ ہی رہیں اور کتاب اللہ کے عقائد کو ہی اپناتے رہیں۔ وہاں شمولیت اس لیے بھی ہم جائز نہیں سمجھ رہے کہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے، نعوذ باللہ، ایک دوسرے پر فتوی بازی، اور یہ تو ایک الگ امر تھی، اب ایمان بالقرآن بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا دوسرے ساتھیوں کو بھی نظر ثانی کا فرمائیں تاکہ رشتے ناتوں پر بھی بات نہ آ جائے، اور ہم یہ براہ راست عرض کر رہے ہیں کہ ایسوں سے رشتہ ناتا بھی جائز نہیں ہوگا جو کتاب اللہ کے انکار پر اس حد تک آگے نکل جائیں۔ السلام۔